آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ملک کی اصل طاقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی فوج، عمارتیں، بلند و بالا، سڑکیں، یونیورسٹیز، ایئرپورٹس یا پھر بڑے بڑے منصوبے نہیں. ملک کی جو اصل طاقت ہے وہ ہوتی ہے اعتماد. عوام کا اعتماد، کاروباری طبقے کا اعتماد، انویسٹرز کا اعتماد، مزدور کا اعتماد اور عام آدمی کا اعتماد اس بات پر کہ اگر میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوگی تو میں کہیں نہ کہیں مجھے انصاف مل جائے گا. لیکن جب کسی بھی معاشرے میں نا اعتماد کمزور پڑ جائے تو پھر مسئلہ پورے ملک کے مستقبل کا بن جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ایک عام آدمی یہ محسوس کر رہا ہے نا کہ سچ سے زیادہ جھوٹ چلتا ہے، محنت سے زیادہ سفارش چلتی ہے، قانون سے زیادہ تعلقات چلتے ہیں، حق سے زیادہ طاقت چلتی ہے، میرٹ سے زیادہ چالاکی یا سفارش چلتی ہے. اور یہ احساس اگر صرف ایک انسان کو ہو رہا ہو، ایک آدمی کو ہو، تو شاید یہ اس کی ذاتی مایوسی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا تھا شاید یہ میری ذاتی مایوسی ہے، لیکن جب کروڑوں لوگ یہی محسوس کرنے لگیں تو پھر یہ قومی مسئلہ بن جاتا ہے، بلکہ قومی خطرہ بن جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ملک ہیں، کوئی بھی ملک، یہ تباہ کس دن ہوتے ہیں؟ جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہاں پہ سیدھا راستہ اختیار کرنے والا نقصان میں رہتا ہے اور غلط راستہ اختیار کرنے والا فائدے میں رہتا ہے. جب عام آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا تو آگے نکل گیا، رشوت دینے والا تو کامیاب ہو گیا، سفارش کرنے والا تو محفوظ ہے، طاقتور بے خوف و خطر پھر رہا ہے جو مرضی کرے، اور قانون صرف اور صرف کمزور کے لیے رہ گیا ہے، تو پھر وہ بھی نا آہستہ آہستہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید اصولوں سے زندگی نہیں چلتی ہے. ایک انویسٹر جب کسی ملک میں پیسہ لگاتا ہے نا تو وہ صرف وہ نہیں دیکھتا کہ یہاں کی زمین کیسی ہے، بجلی پانی ہے نہیں ہے، مزدور ہیں یا مارکیٹ کیسی ہے. وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہاں پہ قانون کتنا مضبوط ہے، پالیسیز کتنی مستقل چل رہی ہیں، عدالت کا جو حکم ہے وہ کتنا قابل احترام ہے، شفا بھیجنے کا کہہ رہی ہے عدالت تو پمز میں کیوں جا رہا ہے. یہ چیزیں دیکھتے ہیں انویسٹر. ادارے کتنے آزاد اور قابل اعتماد ہیں. اگر کل میرا سرمایہ کہیں پھنس گیا تو مجھے انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا. اگر کسی طاقتور سے میرا سامنا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو کیا نظام مجھے تحفظ دے گا؟ اور اگر ان سوالوں کا جواب ہے نہیں، جو کہ نہیں ہے، تو سرمایہ کار آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو کہ ہو رہا ہے. اور جب سرمایہ کار پیچھے ہٹتا ہے نا تو صرف ایک کمپنی واپس لے کر نہیں جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ روزگار جاتا ہے، آپ کے ٹیکسز جاتے ہیں، ایکسپورٹ جاتی ہے، ٹیکنالوجی جاتی ہے، مارکیٹ کا اعتماد جاتا ہے، اور سب سے جو بڑھ کے چیز جاتی ہے وہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل چلا جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ جب انڈسٹری نہیں ہوگی تو جابز کہاں سے کریٹ ہوں گی؟ نہیں سمجھے. ہمیں نا یہ بات سمجھنے کی بہت شدید قسم کی ضرورت ہے کہ یہ جو بیرونی دنیا ہے نا، ہم جیسے باہر بیٹھے ہوئے لوگ، یہ اندھے نہیں ہیں. دنیا دیکھتی ہے کہ کس ملک میں قانون کی عزت کتنی ہے، فیصلوں پر عمل کیسے ہو رہا ہے، ادارے کس سمت جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے ماحول محفوظ ہے یا نہیں ہے. اگر کسی بھی ملک کے بارے میں یہ تاثر بن جائے کہ یہاں پہ تو فیصلے قانون سے زیادہ دباؤ، طاقت اور مصلحت کے تحت بدلے چلے جاتے ہیں، تو پھر دنیا وہاں سے اپنا سرمایہ لگانے کے بجائے نکال لیتی ہے، 100 دفعہ سوچتی ہے. اور جب سرمایہ نہیں آتا تو پھر ٹورزم بھی نہیں آتا ہے، اور پھر انڈسٹریز بھی نہیں آتی ہیں، پھر کاروبار بند ہو جاتے ہیں، فیکٹریاں کم ہو جاتی ہیں، اور پھر ملک میں صرف قرضوں، ٹیکسوں اور مہنگائی کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. اس سہارے سے تو پھر معیشت نہیں چل سکتی ہے. ترقی کے لیے پیداوار چاہیے ہے، صنعت چاہیے ہے، روزگار چاہیے ہے، ایکسپورٹ چاہیے ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا ماحول چاہیے ہے جہاں لوگ اپنا مستقبل دیکھ سکیں، جہاں مسئلہ صرف حکومت کا نہیں ہے. آپ ایسا نہیں کہیں کہ میں صرف حکومت کو لتا رہا ہوں، صرف عوام کا بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اجتماعی طور پر نا غلط چیزوں کو بالکل نارمل سمجھ لیا ہے. جھوٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رشوت کیا مسئلہ ہے، سفارش، ناانصافی، ان سب چیزوں کو ہم نے قبول کر لیا ہے. دیکھیں، قومیں نا اس طرح سے نہیں بنتی ہیں. قومیں اس وقت بنتی ہیں جب قانون طاقتور سے بھی سوال کرے اور کمزور کو بھی عزت ملے، سرمایہ کار کو بھی تحفظ ہو اور مزدور کو بھی اس کا حق ملے. صحیح ہے. ادارے شخصیات سے بڑے ہوں اور فیصلہ پسند اور ناپسند کے بجائے اصول پر کیا جائے. اور اگر ہم نے اس اعتماد کو بحال نہ کیا تو آنے والے دن صرف مہنگائی کے نہیں ہوں گے یا بے روزگاری کے نہیں ہوں گے، بلکہ نا ایک ایسی مایوسی کے ہوں گے کہ جہاں پہ نوجوان، بلکہ ابھی بھی ہیں نوجوان، ملک چھوڑنے کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھے گا. آج کا نوجوان اپنی سب سے بڑی کامیابی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا کہیں باہر کا ویزا لگ جائے اور میں اس ملک سے جان چھڑا لوں. کاروباری سرمایہ نکالنے کو عقل مندی سمجھیں گے، اور ایک عام آدمی خاموش رہنے کو حفاظت سمجھے گا. اور یہ کسی بھی قوم کے لیے نا سب سے بڑا خطرناک مقام ہوتا ہے، کیونکہ جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو پھر
تو پھر یہ جو عمارتیں ہیں یہ کھڑی رہتی ہیں، دفتر کھلے رہتے ہیں، نعرے لگتے رہتے ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اندر سے جو ہے نا وہ نظام خالی اور کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا جو ایک ڈریم ہے، جو اس کا خواب ہے، وہ اس ملک سے چھوڑ کے کسی دوسرے ملک جانے کا ہے۔ یہ اس کا خواب ہے اور اسے وہ سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ وہ مٹھائیاں بانٹتا ہے، اسے یہ شاید نہیں پتا ہوتا کہ باہر جا کے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ باہر جا کر کچھ بھی ہو جائے لیکن اس سے پھر بھی برا نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ اس ملک میں رہ کر کے ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ ہے۔ سرمایہ کار آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ کے ملک میں سے سرمایہ نکال رہے ہیں، جیسے تیسے نقصان، لاسز، جو مرضی ہو جائے۔ آپ نے میری بھی ایک آدھ ویڈیو دیکھی ہوگی، میں بھی بہت بڑا نہیں، چھوٹا سا ہوں، لیکن میں بھی سرمایہ کار تھا اپنے ملک کا، لیکن کیا کریں کہ مجبور ہیں، وہ اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں، سرمایہ کار ہوتا ہے، گاہک ہوتا ہے۔ ہم جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے لیے گاہک ہیں۔ آپ ہمیں یہاں سے کاٹ دیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تھی نا وہ ہماری جو محترمہ حاجن ایک صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں میں 50 روپے جو مجھے دے رہا ہوتا ہے اس کے سامنے بھی میں اتنا ہی ناچ کرتی ہوں، اتنا ہی جسم دکھاتی ہوں، اتنا ہی خد و خال دکھاتی ہوں، اتنا ہی اس کو محسوس کرتی ہوں جو جتنا 1000 روپے والے کو کرتی ہوں۔ کتنی مخلص ہیں وہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ وہ دیکھیں، وہ بھی تو اپنے کام کے ساتھ انصاف کر رہی ہیں نا کہ 50 روپے والے کے سامنے بھی وہ اتنا ہی ناچتی ہیں۔ تو یار آپ لوگ، اگر ہم چھوٹے چھوٹے سے سرمایہ کار ہیں، ہم نے تھوڑے سے پیسے لگائے ہیں، تو یار آپ ہمیں بھی اتنی ہی توجہ دیں جو بڑی بڑی انڈسٹریز کو دیتے ہیں۔ آپ نہیں دے رہے یار۔ وہ دیکھیں وہ کتنی اچھی خاتون ہے، میں ان کو سلوٹ ہی کر سکتا ہوں۔ یار کتنی سیریس بات کر رہا تھا میں، کہاں لے گیا؟ اینی وے، یہ میرے درد کی ہے داستان، جیسے تم ہنسی میں اڑا لے۔ بہت ذلیل کرتے ہیں یار، بہت ذلیل کرتا ہے وہاں کا جو نظام ہے، اور وہ نظام صرف حکومت کا نظام نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا نظام ہے، ہمارا بنایا ہوا نظام ہے۔